عشرہ ذوالحجہ جس کو کہتے ہیں، مطلب فرسٹ 10 days آف ذوالحجہ، حج کے مہینے کے پہلے 10 دن، ان ایام کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ پہلے ذوالحجہ سے لے کر یوم النحر، مطلب 1 تاریخ سے لے کر 10، اور 10 کے دن ہم کیا مناتے ہیں؟ عید مناتے ہیں، یاد رکھیں، بقرعید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 10 دن کی فضیلت کیا ہے اس کے طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیے کتنی فضیلت ہے ان دنوں کی، جس کو ہم بہت ایزی، بہت آسان اور بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ مطلب ذوالحجہ کی پہلی 10 تاریخ میں جو اعمال انسان کرتا ہے اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اتنا پسند اللہ کو باقی دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال محبوب نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے۔ مطلب اتنا افضل ہے اس مہینے میں اعمال کرنا کہ ایک آدمی عام دنوں میں اگر جہاد بھی کرے تو ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے ہاں جہاد بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے، جان بھی لے جائے، مال بھی لے جائے، جان بھی چلی جائے، مال بھی چلے جائے، وہ زیادہ افضل ہے، باقی کوئی عمل افضل نہیں۔ مطلب ذوالحجہ کے پہلے 10 دن میں آپ جو عمل کریں گے وہ عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صرف اس مجاہد کے مقابلے میں ہمارا عمل کم ہوگا ان 10 دنوں کا جو مجاہد جان مال دونوں لے کے جائے اور کھپا دے، مطلب ختم ہو جائے، ورنہ باقی سارے اعمال ان دنوں میں افضل ہے۔ تو گویا پتہ چلا ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے افضل ہے، یاد رکھیں سب سے افضل ہے۔ تو آپ جب پتہ چل گیا سب سے افضل ہے تو ہمیں خوب کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کیوں اللہ نے ان ایام کو سب سے افضل بنایا ہے، اور بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، اور بڑی اچھی حکمت وہ لکھتے ہیں، اور وہ فرماتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اس لیے فضیلت اور شان اور شوکت بخشی ہے، اس کا سبب یہ وہ لکھتے ہیں یہ وہ دن ہیں جن میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہے، یہ وہ ایام ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ساری عبادتیں مل جاتی ہے۔ توحید تو ہے، ایک مسلمان چلتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ اور حج، سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہے اس مہینے، اس کی اسپیشلٹی ایسا ہے، اور کوئی مہینہ نہیں ہے سال کا جس میں ساری عبادتیں ایک ساتھ آئے۔ آپ بولیں گے روزہ کہاں سے آ گیا؟ میں آگے آ رہا ہوں روزے کی طرف۔ اس دن نفل روزہ رکھ سکتے ہیں آپ ان 10 دنوں کے اندر، آگے میں رکھوں گا۔ چونکہ ساری عبادتیں وہ کہتے ایک ساتھ مل جا رہی، سب سے افضل اعمال ہے، تو ظاہر سے صدقہ بھی سب سے افضل اسی مہینے کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ سارے اعمال ایک ساتھ مل جا رہے ہیں، توحید تو ہے ہی، نماز ہو جا رہی ہے، روز انسان پڑھتا ہے، روزہ بھی ان ایام کے اندر ہے، پہلے تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا یہ سنت، اور اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے تھے ہر سال یہ روزے، فرسٹ 9 روزے ذوالحجہ کے، پہلے 9 دن کے روزے، 10ویں دن تو عید ہے، ٹھیک ہے، رکھتے تھے۔ تو روزہ بھی مل گیا، نماز بھی مل گئی، توحید پر انسان تھا، صدقات بھی کرے چونکہ سب سے افضل عمل ہے، اور اس میں حج بھی آ جاتا ہے، سارے ارکان ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ ان 10 دنوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی، اور واقع میں ایسا اور کبھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ لیکن ایک سوال، کیا شب قدر سے بھی افضل ہے؟ تو نہیں، یاد رکھیں، وہ ایک اسپیشل ہے، اللہ نے قرآن میں جب بیان کر دیا تو اب اس کو ضرورت نہیں الگ سے وہ کرنے کی۔ شب قدر اور رمضان کا عشرہ اس کی ایک الگ ہی اپنی اہمیت ہے، وہ مستحکم، اس کی فضیلت بالکل ثابت ہے۔ اب جو باقی باتیں نہیں اس کے بعد ہی اس کے نیکسٹ ہی ہوں گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے افضل ہے، تو ان ایام میں ہمیں خوب سے خوب زیادہ اعمال کرنا چاہیے۔ اب وہ جو تکبیرات وغیرہ میں نے کہی تھی روک دیا تھا، ایام تشریق میں کرنا ہے، اب عشرہ ذوالحجہ میں بھی تکبیرات کو کہنا ہے، اور پورے 10 دنوں تک، اور باقی کے 3 دن۔ تو آئیے وہ تکبیرات میں سب سے پہلے ہم خوب تکبیریں کہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ سے فرماتے رہے، کہتے ہیں ان 10 دنوں میں، مطلب ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کے یہاں زیادہ درجے والے ہو، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ کی حمد بیان کرو۔ ان 10 دنوں سے زیادہ عمل اللہ کو کوئی پسند نہیں، لہٰذا اللہ کی وحدانیت، ایک ہونا بیان کرو، اس کی توحید بیان کرو، اور اس کے تعلق سے آپ آگے فرما رہے ہیں اس کی جو ہے بڑائی، اس کی تکبیر بیان کرو، اور اس کی حمد بیان کرو، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے کیا مراد؟ لا الہ الا اللہ، یہ کہنا، یہ وحدانیت بیان ہے نا۔ اسی طرح اللہ کی جو تکبیر بیان کرنے سے کیا مراد؟ اللہ اکبر کہنا، اور دیگر تکبیرات جو اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے وہ کہنا۔ اسی طرح جو اللہ کی حمد بیان کرنے سے کیا مراد؟ اس کی تعریف بیان کرنا، اس کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرنا، یہ اس سے مراد ہے۔ اور
پہلے ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک جو تکبیرات کہتے ہیں ان تکبیرات کو مطلق کہا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو پہلے ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک جو تکبیرات انسان بیان کرتا ہے اسے تکبیر مطلق کہتے ہیں، مطلب وہ تکبیریں جو مطلق ہیں۔ اور 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 جو تکبیر بیان کرتی ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید، وہ قید ہوتی ہے، کسی عمل کے ماتحت چلتی ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ تکبیرات ہے۔ اب کیا تکبیرات بیان کریں؟ تو آئیے کچھ چند تکبیرات جو ثابت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ پہلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ آپ جو تکبیر بیان کر رہے ہیں بڑائی وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سب سے کامن ہے جو ہم لوگ عموماً کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، واللہ اکبر اور اللہ بڑا ہے، وللہ الحمد اور ساری تعریف اللہ کے لیے۔ تکبیر اور اللہ کی حمد دونوں ایک ساتھ آ گئی، یہ سب سے مشہور اور معروف ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو پڑھ سکتے ہیں جو ثابت ہے وہ یہ ہے الفاظ اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یہ آپ دوسرا کر سکتے ہیں۔ تیسرا آپ جو کر سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اللہ بڑا اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی ثابت اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ثابت ہے فتح الباری میں جو روایت آتی ہے اس میں یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر، یہ الفاظ بھی جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو الفاظ ثابت ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تمام تسبیحات آپ کثرت سے ان ایام میں پہلے سے لے کر 13 تک کثرت سے بیان کر سکتے ہیں۔ صحابہ کا ان ایام میں کیا معمول تھا جو میں نے رکھا تھا نا کہ تکبیرات آپ نہیں پڑھتے، وجوہات شرم آتی فلاں، صحابہ کا کیا معمول تھا؟ آئیے امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی جو ہے ان 10 دنوں کے اندر بازار کی طرف جاتے اور بازار میں جاتے اور اتنے زور سے تکبیر کہتے ہیں کہ لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی تکبیر کہتے ہیں۔ اب اگر ہمارے دور میں کوئی تکبیر بولتا گیا تو وہ ایک تو پاگل ڈکلیئر ہو جائیں گا، ایکسٹرا آرڈنری، حد سے زیادہ کہے کوئی دکھاوا کر رہے بھیا تم، یہ کرنا والی چیز ہے۔ اگر یہ دکھاوا ہوتی تو صحابی کبھی نہیں کرتے تھے، یہ کرنے والے اعمال، تو یا تو وہ ہو جائیں گا یا تو پھر اللہ کا ولی ڈکلیئر ہو کے عام لوگوں سے بڑا ہو جائے گا، اللہ کا ولی بھائی ہم نہیں کر سکتے، نیکسٹ آگے یہ ہو جائیں گا معاملہ۔ صحابہ نکلتے تھے اور اتنی زور سے بولتے تھے کہ سننے والے غفلت میں ہیں، بازار میں لوگ مارکیٹ میں بھول گئے، ارے یاد آ گیا ذوالحجہ چالو ہے اور اس کے اپن نہیں بولو تکبیرات بیان، تو اتنی زور سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تکبیرات سن کر تکبیر بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا کہ مینا میں اپنے خیمے میں، مطلب حج کے لیے جاتے، مینا میں اپنے خیمے میں اتنی زور سے تکبیر بولتے کہ آواز مسجد میں چلی جاتی تو مسجد والے تکبیر بولتے، مسجد والے تکبیر بولتے تو آواز بازار میں چلی جاتی تو بازار والے تکبیر بولتے، اور چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا، بخاری کی روایت، مطلب وہ یہاں بولتے تو مسجد والے سن لیتے، مسجد والے بولتے تو بازار والے سن لیتے، بازار والے بولتے تو اتنی زور سے آواز ہوتی کہ پورا مینا آواز سے گونجتا تھا، لوگ تکبیرات لوگ بیان کرے، جیسے حج میں ہوتا ہے نا، تو یہ حج میں تو کرنا ہی ہے، بازار میں بھی کرتے تھے، مطلب یہ حج کو نہیں گئے تو شروعات میں بازار میں بھی کرتے چلتے پھرتے، تو ہمیں خوب تکبیرات اس مہینے میں بالخصوص 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 13 تک بیان کرنا ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان میں تکبیرات باواز بلند زور سے بیان کرنا ہے، اور عورتیں چونکہ وہ زور سے نہیں کر سکتی تو وہ پست آواز میں ہلکی آواز میں اپنے گھروں میں کریں گی۔ ہاں اگر گھر میں غیر محرم کے سننے کے ڈر نہ ہو تو عورتیں بھی بلند آواز میں تکبیرات پڑھیں۔ سمجھ لیجیے گھر میں صرف محرم ہے، بھائی ہے، والد ہے، بچے ہے، سگے بھانجے بھتیجے محرمات، تو عورت تیز بول سکتی ہے، لیکن ڈر ہو کہ غیر محرم سنیں گے تو پھر پست آواز میں بولیں گے، لیکن عورت بھی بولیں گی، اور میں تو کہتا ہوں عورت ہی پہلے بولے تو پھر بچے بھی بولیں گے، بچے تو ماں سے ہی سیکھیں گے، بہرحال تو عورت بھی بول سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے تکبیرات کے علاوہ ان ایام میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ان ایام میں ہمیں روزے رکھنا ہے۔ کون سے؟ عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی بات چل رہی ہے ہماری، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ تکبیرات کے علاوہ روزے رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ 9 ذوالحجہ، 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ کا کفارہ بنے گا، تو 9 ذوالحجہ کو تو رکھنا ہے، یہ غیر حاجی کے لیے، حاجی نہیں رکھیں گا۔ اس کے علاوہ ان مہینے کے اندر جو روزے آپ رکھیں گے اس میں ایک روزہ جو مشہور اور معروف ہے وہ یہ ہے، جس کے تعلق سے روایت اس طرح سے آتی ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ سے ان کی زوجہ مبارک جو ایک زوجہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
ذی الحجہ مطلب 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے بعد جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ، ہر ماہ کے 3 روزے، اور ایک روایت میں ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے، 9 ذی الحجہ عرفے کا روزہ، اور جو ہے 10 محرم کا روزہ، اور ایام 20 مہینے کے 3 روزے کبھی نہیں چھوڑتے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 روزے ذی الحجہ کے پہلے مطلب پہلے عشرے کے پہلے 9 دن کے روزے، اور 10 محرم کا روزہ، اور اسی طرح ایام 20 مہینے کے 3 دن 13، 14 اور 15 یہ روزے کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو اس روایت میں 9 روزے کے تذکرہ ہے، پہلے 9 روزے، تو پتہ چلا اس مہینے میں روزے بھی رکھنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تعلق سے آتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 4 کام نہیں چھوڑتے: عاشورے کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ کے 9 روزے، مطلب پہلے عشرے کے 9 جو ہے دن کے جو ہے فاسٹنگ روزے، اور مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فجر کی 2 سنتیں، 4 عمل کبھی نہیں چھوڑتے۔ اس میں بھی کیا آ گیا؟ 9 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو عشرہ ذی الحجہ میں روزہ بھی رکھیے، تکبیرات روزہ 9 روزے رکھ سکتے ہیں، 9 نہ بھی ہو پائے تو کم از کم ایک تو ضرور رکھیے، عرفے کے دن کا روزہ، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے اس میں عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ اس مہینے میں کیے گئے سارے اعمال افضل ہے، لہٰذا نفل نماز کا خوب اہتمام کرے۔ نفل نماز کے فائدے جو آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں اس طرح سے آتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے سجدوں کو لازم کر لو، بے شک جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ جو ہے سجدے کے ذریعے اپنی طرف تیرا ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور اس سجدے کے ذریعے تیرا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اور یہ سال کے ہر وقت ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نفل نماز کے فضائل ہے، تو خوب ان مہینوں میں کیا کریں ہم؟ زیادہ سے زیادہ پہلے تو 9 روزے رکھنے کی کوشش کریں، کچھ نہ تو ایک نفل نمازوں میں اہتمام، فرض تو بہرحال کرنا ہی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، نفل نمازوں کا کثرت سے اہتمام، اسی طرح تلاوت قرآن کا کثرت سے اہتمام، اس لیے کہ ہر حرف پہ 10 نیکی ہے، اور اس سے زیادہ کیا بہتر ہو سکتا ہے کہ ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں یہ عمل کریں جو سب سے زیادہ افضل عمل ہے، تو آپ وہ کیجئے۔ صدقہ دینا، اس لیے کہ صدقہ ایک بڑا افضل عمل ہے، صدقہ بھی دیجیے، اس لیے کہ اس 10 دن میں کیے گئے عمل سب سے افضل ہے، لہٰذا خوب جو ہے صدقہ آپ کیجئے، اور دیگر جتنی نیکیاں ہو سکتی وہ کریں، اور بالخصوص گناہ کبیرہ سے اور حرام کاموں سے اپنے نفس کو بچائے، بالخصوص گناہ کبیرہ سے اور حرام کاموں سے اپنے نفس کو بچائے، اس لیے کہ محترم اور حرمت والے مہینوں کو پاس اور لحاظ رکھنا یہی ہے کہ اس میں ہم گناہ اور معصیتیں کام نہ کریں، نیکیوں میں اضافہ کریں۔ تو جہاں ہم نیکیوں میں اضافے کی میں بات کر رہا تھا اب تک، تو یہاں گناہوں سے بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ایام میں کیے گئے اعمال سب سے زیادہ افضل ہے، لہٰذا خوب نیکی کا ہم اہتمام کریں اور خوب اپنے نفس کو گناہوں سے بچائے، وہ چاہے ذی الحجہ کا مہینہ ہو یا دیگر اور 3 مہینے، مطلب ٹوٹل 4 مہینے حرمت والے، ان چاروں مہینے کا احترام کرے، حرمت کا پاس و لحاظ رکھے، گناہ اور معصیت سے اجتناب کرے، بالخصوص کبائر سے اپنے آپ کو بچائے، اسی طرح نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ہم جو ہے خوب سے خوب جو ہے کوشش کریں، اور بالخصوص وہ اعمال جو اعمال ہمیں بتائے گئے ان ایام میں کرنے کے، ان اعمال کو ہم جو ہے کثرت سے کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے اپنے نفس کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اب آئیے آخر میں چند کلمات کہ ان ایام میں جو مخصوص دن ہیں ان کے کچھ نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات سے واضح ہو جائے۔ جو ہے پہلے عشرے کو جو ذی الحجہ کا ہوتا ہے یا ذی الحجہ کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عشرہ ذی الحجہ۔ تو عشرہ ذی الحجہ، عشرہ کا معنی 10 ہوتا ہے، تو عشرہ ذی الحجہ بولے تو بعد کے 10 دن یا آخر کے 10 دن نہیں یاد رکھیں، جب بھی روایت میں آئیں گا عشرہ ذی الحجہ تو معنی ہے پہلے 10 دن، فرسٹ 10 days، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے یوم الضحیٰ، یہ جو ہے عید الاضحیٰ کے دن کو کہتے ہیں یوم الضحیٰ۔ اسی طرح جو ہے ایک اور دن ایام معلومات، جو ہم نے ابھی دیکھا قرآن کی آیت میں جو ہے، جو سورہ حج کی آیت میں 27 میں، وہ ہے 10، 11، 12 اور 13، یہ ایام معلومات ہیں، ان کو ایام معلومات بھی کہا جاتا ہے کہ ایام معلومات مطلب 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ اسی طرح ایام تشریق 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یوم النہر 10 ذی الحجہ کو، عید کے دن، یوم النہر مطلب قربانی کا دن، خون بہانے کا دن، تو یوم النہر 10 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے، عید کے دن کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یوم الترویہ کہا جاتا ہے 8 ذی الحجہ کو، جب جو ہے حاجی جو ہے مینا میں جو قیام کرنے آتے ہیں، اور یہ بات جو ہے سنن ابو داؤد میں آتی ہے، تو اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، جو 8 ذی الحجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ چند نام ہیں۔ اسی طرح جو ہے لیلۃ الحسبہ کہتا ہے، ایام تشریق کے بعد جو ایک رات آتی 14 کی، اس کو لیلۃ الحسبہ کہتے ہیں۔ تو یہ چند نام تھے جو ان دن میں ایام تشریق، یوم النہر، عید الاضحیٰ اور اس طرح سے ہم لوگ سنتے ہیں عام طور سے، تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جو میں نے بہتر سمجھی کہ آپ کے سامنے
اور ہم بمشکل 7-8 پوائنٹس اس میں دیکھیں گے، لیکن اس کے اندر کئی سب پوائنٹس ہوں گے جس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے جب میں اور آپ قربانی کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان قرآن میں کر دیا، نہیں پہنچتا ہے اللہ کے پاس جانوروں کا نہ گوشت نہ خون. مطلب اس کا اعلان ہو گیا جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کا گوشت بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا خون بھی اللہ کو نہیں پہنچتا. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن جو اللہ کے پاس پہنچتا ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے، وہ تمہاری نیت ہے جو اللہ کے پاس پہنچتی ہے. تو اللہ کے پاس جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس کا کچھ بھی نہیں پہنچتا ہے ادھر سوائے ہماری نیت کے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام میں قربانی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے کرنے سے معبود یا رب خوش ہوتا ہے. ہاں، قربانی کرنے سے رب خوش ہوتا ہے کہ بندے نے اس کے حکم کے مطابق یا اس کے حکم کی وجہ سے قربانی کی، لیکن اس سے قربانی کا کچھ بھی فائدہ اس رب کو نہیں ہوتا ہے. جیسا دوسرے مذاہب میں جب قربانی دی جاتی ہے کسی معبود کے لیے تو اس معبود کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس میں سے کچھ کھاتا ہے، کچھ پیتا ہے، اس طرح سے چیزیں ہوتی ہے، اس سے خوش ہوتا ہے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں وہ نیت جو اللہ نے کہا قربانی کرو اللہ کے لیے، اللہ اس نیت کو دیکھتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. تو لہٰذا جو تقویٰ ہے، جو نیت ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ یاد رکھیں. تو یہ بات میں نے رکھ دی کہ اصل چیز یہ یاد رکھیں کہ ہم قربانی کو خالص نیت کے ساتھ رب کے لیے، اللہ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اصل چیز ہے جو نیت ہے وہ پہنچتی ہے. ورنہ اگر نیت صحیح نہ ہو تو وہ سب باقی چیزیں پھر دھری کی دھری رہ جائیں گی، صرف انسانوں کو اور ہم کو آپس میں اس کا فائدہ ہو جائیں گے. یاد رکھیں. چلیے آئیے قربانی میں کام نہ کرے، اس میں پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلی چیز قربانی میں شو آف نہ کرے. کیونکہ قربانی کا جب بھی معاملہ آتا ہے تو شو آف کا معاملہ بہت زیادہ آج کل ہوتے چلا جا رہا ہے. کچھ ممالک میں، کچھ علاقوں میں تو اتنا جس کو کہتے ہیں قربانی کو شو آف کیا جاتا ہے، اسی کو انتہا نہیں. جبکہ اصل چیز یاد رکھیے، ہر عمل کو اگر اللہ کے پاس قابل قبول بنانا ہے، اللہ کے حضور کسی عمل کو جو ایکسیپٹیبل بنانا ہے، تو ہمیں اس عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہوگا. اس میں ریا، نام، نمود مطلب نیم، فیم، ریا، دکھاوا، شو آف، بریگنگ، یہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے. تو تب جا کے اللہ اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے. ورنہ کئی روایتیں موجود ہیں جس میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو دکھانے ہم نے کو عمل کیا ہوگا، روز قیامت کہا جائے گا جا انہی سے اس کا بدلہ لے لے جس کو دکھانے کو تو نہیں عمل کیا تھا، چاہے پھر وہ روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قربانی ہو، اور کچھ بھی ہو. یاد رکھیے. تو لہٰذا شو آف نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج ہماری قربانیوں میں شو آف بہت آ چکا ہے. مطلب شو آف کا، دکھاوے کا، اور اس کا اتنا عجیب و غریب حال ہے. یاد رکھیے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تیرا جانور میرے جانور سے بڑا کیسے ہے نا. انہوں نے ایک جانور ایسا لا لی جو گود میں اٹھا کے لا رہے، قربانی کر کے آ رہے تھے، چھوٹی سی کیری بیگ میں لا رہے، کیونکہ شو آف والا جانور ہے نا، اتنا چھوٹا لا لی، ڈارف جانور. دیکھا تو کوئی بڑے کی دکھاوے کے چکر میں، تو کوئی چھوٹے کی دکھاوے کے چکر میں، تو کوئی موٹے کی دکھاوے کے چکر میں، تو کوئی مہنگے کی دکھاوے کے چکر میں، کوئی فلاں کے اس میں. مطلب ہر آدمی دوسرے پہ بوسٹ کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، اور اپنی قربانیوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں. پھر قربانیوں کو لانا، پھر قربانیوں کو رکھنا، پھر قربانیوں کو سجانا، پھر قربانیوں کو نہلانا، پھر قربانیوں کو گھمانا. دیکھا آپ نے جانوروں کو لاتے ہیں، سجاتے ہیں، بلکہ کئی علاقوں میں تو جانوروں کے ساتھ ان کے کپڑے بکتے ہیں. مطلب جانور لیا آپ نے تو ان کے کپڑے جو اوپر ڈالا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے اگر جہاں الاؤڈ ہے سمجھو وہاں بیل لے لیا تو بیل کے اوپر ایک ڈالنے کا کپڑا ملے گا. بکرا ہے تو بکرے کا ہے، ان کی مہندیاں ہیں، ان پہ کلر کیے جاتے ہیں، پھر ان کو گھمایا جاتا ہے، ان کو لڑایا جاتا ہے، ان کو دکھایا جاتا ہے، پھر ان کا ویٹ کیا جاتا ہے. اللہ 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 اللہ. اتنا عجیب و غریب ماحول ہو گیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. آتا. شو آف بڑا ایک اہم رول پلے کر رہا ہے قربانیوں میں. اللہ کے لیے ختم کیجیے، اللہ کے لیے اس کو ختم کیجیے. یاد رکھیے. اس لیے کہ اس کا اللہ کے پاس یہ گوشت خون تو پہنچتا ہی نہیں. واقعی میں سب کا فائدہ ہم ہی اٹھا رہے نا. میں اور آپ جو نیت پہنچ رہی ہے اس میں تو گڑبڑ ہو گئی ہماری. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی جو گھما رہا ہے، پھر آ رہا ہے، دکھا رہا ہے، بڑا لے رہا ہے، چھوٹا لے رہا ہے، وہ دکھاوا کر رہا ہے. نہیں، بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ چیزوں کو اس لیے لے رہا ہے کہ جیسا کہ مثال بڑا جانور لے رہا ہے، یہ سوچ کے لے رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو، تو ٹھیک ہے، تو اچھی نیت ہے، اس میں نہیں بولوں گا کچھ. دیکھنے والا کیا دیکھ رہا ہے، سمجھنے والا کیا سمجھ رہا ہے، الگ بات ہے، اس کی نیت صحیح ہے. لیکن میری نیت بڑا اس لیے ہے کہ میرا جانور محلے میں سب سے بڑا دکھے، میرا جانور میرے بھائی کے جانور سے بڑا دکھے، میرا جانور میرے پڑوسی کی بڑا دکھے، اور اس کی وجہ سے میرا فخر سے سر اونچا ہو جائے. پرابلم یہاں ہے. اب مجھے بتائیے کتنا سا گڈا جانور لے لیا آپ نے قربانی کے لیے؟ 1 لاکھ روپے کا. اب انڈین کرنسی میں بات کر رہا ہوں. دوسرے آس پاس کے ہمارے ملکوں میں تو کسی میں 4 لاکھ، کسی میں 5 لاکھ، اور کسی میں کچھ لاکھ، سمجھو 2 لاکھ ہو جائیں گی اسی قیمت. بتائیے وہ چھوٹا سا اتنا گڈا ڈور جانور کیا اس میں سے مطلب جس کو کہیں گے انسانیت کو فائدہ ہوگا؟ کچھ ہی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن کیوں لیا آپ نے؟ دکھاوے کے لیے، بتانے کے لیے کہ سب سے گڈا جانور ان کا تھا،
سب سے مہنگا جانور لے لے، جبکہ مہنگے میں کوئی بھی نہ سائز سے مہنگا ہے کچھ، مہنگا اس لیے بولے کہ اس کو کاجو بادام کھلا کے بڑا کیا۔ کاجو بادام کھلا کے بڑا کرنے سے جانور کے گوشت میں کوئی خصوصیت پیدا نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اصل جانور اس کے لیے بنی نہیں کہ انہوں کاجو بادام کھلایا جائے۔ اب دیکھیے اتنی ہلکی پھلکی گھاس کھاتے ہیں جانور، لیکن دیکھیے کتنی اچھی صحت رہتی ہے ان کی، اللہ تعالیٰ نے کو بنایا ایسے، تو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے کہ ایک جانور جو دکھنے میں ویسی ہے، عام جانوروں جیسا ہے، ویٹ بھی ویسا ہے، اور کاجو بادام تھا تو آپ نے اسے 10 لاکھ روپے دے کے خریدے، 5 لاکھ روپے دے کے، لاکھ روپے دے کے خریدے، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اس کے بدلے آپ عام قربانی لے، عام جانور لے، زیادہ تعداد میں لے، ان کو کرے، پھر اللہ خوش بھی ہوں گا اس سے، لوگوں کو فائدہ بھی ہوں گا اس سے، ساری چیزیں۔ تو بہرحال دکھاوا ایک بڑا مسئلہ ہو چکا ہے، تو نیتوں کی اصلاح کرے، دکھاوے کے چکر میں بالکل نہ جائے، بڑا جانور، چھوٹا جانور، فلاں جانور، یہ جانور، وہ جانور، اصل چیز جو دیکھے ہوئے جانور شرن قربانی کے لائق ہو، وہ تو دیکھنا چھوڑ ہی دے رہے ہیں۔ شرن قربانی کے لائق ہونے کے اندر یہ دیکھیں کہ آپ جو اندھا لنگڑا ہے نا، کوئی اس کا خراب ٹوٹا پھوٹا اس طرح سے تو نہیں۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اس کی عمر برابر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ عمر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، مطلب دانت والا ہونا چاہیے، یاد رکھیں، عمر اس اعتبار سے کہ دانت والا، چونکہ جانوروں کو برتھ سرٹیفکیٹ تو بنتا نہیں، دانت والا ہو۔ آپ بولیں گے دانت والا کیا ہے؟ دیکھیے جانور جب پیدا ہوتا ہے تو دانتوں کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، گائے، بیل، بھینس، بکریاں سب دانتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، بائی برتھ ان کو ٹیتھس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو دانت گراتے ہیں اور نئے دانت آتے ہیں۔ تو دانت والا مراد یہ کہ جب اس کے، اور گرتے کیسے، سیٹ آف 2 گرتے ہیں، مطلب ایک سیٹ سامنے کے 2، پھر 2، پھر اس کے بازو کے 2، پھر ایسے گرتے ہیں ان کے، اور نئے آتے جاتے ہیں۔ جو پرانے پیدائشی ہوتے ہیں ایک دم چھوٹے چھوٹے باریک ہوتے ہیں، وہ منہ کھولے سمجھ میں آتا ہے، اور جب گرا کے نیا لاتا ہے تو اس کے دانت، اس کو بولتے ہیں دانت والا۔ تو 2 دانت والا، 4 دانت والا، 6 دانت والا، کیونکہ سیٹس میں گرتے ہیں ان کے، بیچ کے 2، اس کے بعد کے پھر 2، اس کے بعد ایسے گرتے ہیں اور نئے آتے ہیں۔ 8 دانت والا، جتنے زیادہ دانت ہوں گے اتنا بوڑھا ہوگا۔ ہمیں کون سا جانور چاہیے؟ دانت والا منیمم، مطلب 2 دانت نیا آنا اس کے، کیونکہ دانت تو پیدائشی پورے رہتے ہیں اس کے، 2 دانت، چاہے پھر بکرا ہو، مینڈا ہو، گائے ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، اونٹنی ہو وغیرہ سب ہو، ہر علاقے میں جو چیزیں لیگل الاؤڈ ہے، آگے انشاءاللہ پوائنٹ لوں گا، تو وہ کرے، لیکن دانت والا۔ تو شرن دیکھیے پوائنٹس اچھا ہو، دیکھنے دکھانے میں اچھا ہو، اعضاء خراب نہ ہو، جسم کو نقص نہ ہو اس کے اندر، اور اس کے علاوہ اس دانت والا ہو، یہ اصل چیزیں دیکھنے کی یاد رکھیں۔ ہمارے پاس یہ سب چھوڑ کے بس بڑا ہے کیا لے لو، ارے بھائی دانت ہے یہ نہیں دیکھ، پتہ چلا وہ شرن جائز ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تذبحوا، مت ذبح کرو مگر دانت والا، تو دانت والا ذبح کرنا ہے، کم از کم 2 دانت یاد رکھیں، اس سے اچھا، لیکن پھر جتنے زیادہ دانت ہوں گے آپ کو بتا دیا اتنا بوڑھا ہوں گا، اور جتنا بوڑھا ہوں گا اتنا ہی اس کا جس کو کہیں قیمت بھی کم ہوں گی، اور اس کے میٹ میں اتنا ہی لذت کم ہوتی جاتی ہے، یاد رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے ایسا کیجیے کہ 2 یا 4 دانت 6 دانت، ٹھیک، بہت بوڑھا مت کیجیے، ٹھیک ہے، بوڑھا تو جو پسند بھی نہیں، یاد رکھیں، پسندیدہ چیز بھی نہیں کہ آدمی اتنا بوڑھا کرے کہ اس کی ہڈیاں دکھ رہی ہو اور جانور بالکل بیکار جیسا ہو چکا ہوں۔ تو بہرحال یہ چیزیں اصل دیکھنے کی، اسی طرح جو ہے شرن چیزیں دیکھیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح جانور کو جب خریدتے ہیں تو اپنے آپ پہ ظلم بھی نہ کریں۔ کچھ لوگ جانور کو خریدیں اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، کیسے ظلم کریں؟ مانو کہ جانور خرید رہے ہیں، طاقت ہی نہیں خریدنے کی، حصہ ڈال رہے ہیں، طاقت ہی نہیں، لیکن کیوں کر رہی ہے؟ بھائی کر رہا ہے تو میں کیسے پیچھے رہوں گا، پڑوسی کر رہا ہے تو میں کیسے پیچھے، بھی دکھاوا ہونا۔ ہاں آپ کو قربانی کرنا تھی اللہ کے لیے، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے ادھار لے کے کری، یہ مسئلہ الگ ہے، لیکن یہاں ظلم کر رہے اپنے اوپر کہ بھائی نے جو آج بڑے میں حصہ نہیں ڈالا، خود کا بکرا کیا، میں بھی کرتا ہوں، حالانکہ ظلم ہے، آپ کے اتنے پیسے ہی نہیں، تو لوگ دکھاوے میں اپنے نفس پہ ظلم بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جانوروں کو لاتے ہیں اور جانوروں پہ بھی ظلم کرتے ہیں، کیسے دکھاوا کرنا، میرا جانور سب سے بڑا ہے، چل لاؤ تمہارے جانور کو لڑایا جا رہا ہے۔ بچوں میں تو میں نے کامن دیکھا، پورے محلے کے بچے جانوروں کو لے کے جمع ہو جاتے ہیں، ان کی لڑائیاں کرائی جا رہی ہے، ان کو بھگایا جا رہا ہے، ان کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، ان کی طاقت کی آزمائش ہو رہی ہے، گاڑی سے باندھ دے، ہاں 4 لوگ مل کے اس کو بکرے کا سینگ پکڑ رہے، کسی کا سینگ ٹوٹ جا رہا ہے، کوئی بکرے کی منڈی ٹیڑھی ہو جا رہی، سمجھ رہے نا، کرائمز آ جا رہے، بیچارے کو بیمار ہو جا رہے۔ تو اس پہ بھی ظلم مت کیجیے، اپنے آپ پہ بھی ظلم مت کیجیے، دکھاوا مت کیجیے، اللہ کے لیے سو کیجیے، سادہ سیدھا اپنے آپ کو رکھیے، جانور بڑا لیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اور انسانیت بینیفٹ اٹھائے۔ یہ ساری چیزوں کو مد نظر اور لحاظ رکھیے، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیجیے، خاص طور سے دکھاوے والا جو معاملہ ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے، تو دکھاوے کے لیے قربانی نہیں کرنا ہے، تو یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے یاد رکھیے قربانی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں میں نے کچھ پوائنٹ، آئیے دوسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرا کام جو نہیں کرنا ہے یاد رکھیے، اس کا کہیں نہ کہ تعلق ریاض سے بھی ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اس لیے الگ رکھنا ہوا ہے، جانور کی تصاویر اور اس کے ویڈیوز نہ بنائیں۔ تصاویر لے کے اپلوڈ کرنا سے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بھی وہ شو آف کا ہی پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی اس لیے کر رہا ہے کہ دوسرے لوگ جو اس کے حیثیت استعداد کے نہیں کر رہے ہیں تو شرمندہ اور کریں، اس کی نیت ہے، لیکن اکثر لوگ اس لیے نہیں کرے، اکثر لوگ بوسٹ کرنے، بتانے، بریک کرنے، دکھانے، ہم نے یہ جانور لیا، اس کو ڈال رہے سوشل میڈیا پہ، فیس بک تو پورا بھرا ہوا رہتا ہے، ہر سال عید پہ دیکھیے آپ، ہے نا۔
انسٹا وغیرہ تھوڑا اس کا اسٹینڈرڈ ابھی مینٹین ہے تو اس میں نہیں جا رہی تصویریں، لیکن یہ فیس بک وغیرہ تو اتنا کامن ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اللہ کے لیے تصاویر مت ڈالیے، ویڈیوز مت ڈالیے، اور خاص طور سے لیگالٹیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے علاقے میں جو جانور لیگل نہیں ہے کاٹنا وغیرہ اس کو تو وہ مت کیجیے، اور خاص طور سے اگر دوسرے علاقوں میں بھی لیگل نہیں ہے جس کی وجہ سے اگر آپ ان کی تصاویر اور ویڈیوز ڈالیں گے تو دوسرے لوگوں پہ دوسرے لوگ ظلم کر سکتے ہیں جو اس چیز کو پسند نہیں کرتے، تو وہ کام بھی مت کیجیے۔ اور اس میں ایک چیز کا تو خاص خیال رکھیے، یاد رکھیے، جانور کی ذبح کرتے ہوئے تو تصویریں اور فوٹوز یا ویڈیوز کبھی نہ بنائیں اور کبھی نہ شیئر کریں، اس کا بہت بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے۔ یاد رکھیے میری قربانی اللہ کے لیے تھی اور وہ ہو گئی، لیکن یہ جو آپ جب ویڈیو شیئر کرتے ہیں جانوروں کی اور خاص طور سے ذبیحہ کے ذبح کرتے ہو بالکل درست نہیں۔ ہاں ایز اے ٹیوٹوریل، ایز اے نالج بیس، کسی کو قربانی کیسے کرنا سکھانے کے لیے آپ نے کچھ بنایا ہے تو عموماً یہ چیز کی ضرورت تو ہوتی نہیں میرے حساب سے، اتنا کامن فینومینا ہے جانور کو ذبح کرنا۔ بٹ دین آلسو اگر کو بولے نہیں ہم نے اونٹ کی قربانی کی تو اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے اور اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ ہم چاہتے ہیں لوگ دیکھیں تو ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ویسے اونٹ کو ذبح بھی کر دے سکتے آپ کرنا ہے تو، عام زبان میں اس کو سلہ بولتے ہیں، لیکن اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے تو آپ اس کے لیے ٹیوٹوریل بنا رہے ہیں ایز ایکسپلینیشن، بٹ اس میں بھی پورا کرتے ہوئے خون نکلتے وہ مت بتائیے بس ایسا کرنا اور ایسا کرنا ہے۔ تو اونٹ کو کیا کرتے ہیں، اس کا ایک پیر باندھ دیتے ہیں سامنے کا، وہ 3 پیر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، 3 پیر پہ کھڑا کرنے کے بعد اس کے جو گردن اور جسم جا کے جہاں ملتا ہے وہاں ایک برچھی لیتے ہیں یا تلوار لیتے ہیں، برچھی نیزہ، اور وہاں اس سے ایسا مارتے ہیں، اس کو پورا ایسا ذبح نہیں کرتے، ایسا مارتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ گر جاتا ہے۔ چونکہ اونٹ کو باندھنا طاقت بہت لگے گا، اس کو لٹا کے جانور کے ایسا پیر باندھ کے ذبح کریں گے بکرا وغیرہ کے جیسا، وہ کھول لیتا ہے تو اس کو نہر کرتے ہیں۔ تو ٹیوٹوریل ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی یہ سب سین بتانا، بلڈ اور سب باقی چیزیں نہیں بتانا چاہیے۔ یاد رکھیں چونکہ جو لوگ یہ کھاتے نہیں ہیں، جو لوگ ویجیٹیرین ہوتے ہیں، خاص طور سے ہمارے غیر مسلم بھائی، ان کو یہ چیز بہت بری لگتی ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ کے لیے ہے، لیگل ہے، لیگل چیز کو کیجیے، اللہ کے لیے کیجیے۔ تصاویر اور یہ بالکل مت ڈالیے، اس کا بہت بیڈ امپیکٹ ہوتا ہے۔ ٹیوٹوریلز وغیرہ بھی ہو تو پھر پکٹوریل فارم میں، کارٹونک فارم میں، اور اگر اصلی بھی بتاتے ہیں تو پھر اصل کرتے ہوئے آپ نہ بتایا رکھیں، اس لیے کہ لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں، یاد رکھیے، اور ہر آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ ایون بہت سارے لوگ جو میٹ کھاتے ہیں وہ بھی اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے اس چیز کو دیکھنا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے لیے تصاویر وغیرہ اور ویڈیوز وغیرہ بالکل بھی جانور کے نہ بنائیں، نہ دکھانے کے لیے اور نہ ذبیحہ کرتے ہوئے، یاد رکھیے۔ دوسرا پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ یاد رکھیے، جانور کی قربانی میں جو کام کو نہیں کرنا ہے وہ یاد رکھیے یہ ہے، جانور جو ہے خریدتے وقت یاد رکھیے اس کی لیگالٹیز کا خاص دھیان دیں۔ ہمارے ملک کے عزیز کے اندر یہ چیز امپورٹنٹ ہے، انڈیا کے اندر یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ لیگالٹیز کا دھیان دیں۔ ہمارے پاس مختلف سٹیٹس میں مختلف قوانین ہیں، یاد رکھیے، جن قوانین کے اعتبار سے کچھ سٹیٹس کے اندر ہر جانور کا ذبیحہ الاؤڈ ہے، کچھ سٹیٹس کے اندر آپ گائے اور بیل اور گائے ونش جس کو بولتے ہیں، گائے بیلر یا گائے بیل کا بچڑا، اس کو ذبح بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ سٹیٹ ایسے جس کے اندر آپ گائے کو، فیمیل کو ذبح نہیں کر سکتے لیکن بیل میل کو ذبح کر سکتے ہیں۔ کچھ سٹیٹس کے اندر کچھ پرٹیکولر گائے کو ذبح نہیں کر سکتے، کچھ پرٹیکولر گائے کو کر سکتے ہیں جو نان انڈین بریڈز ہیں۔ کچھ سٹیٹ کے اندر جو ہے صرف بھینس الاؤڈ ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ چیز کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ بکرا اور دمبا اور بھیڑ تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ سب جگہ الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ایون ہمارے نان مسلم بھائی بھی جو اکثر نان ویجیٹیرین ہوتے ہیں وہ بھی بکرا اور فش وغیرہ یہی کھاتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا بکرا وغیرہ تو کوئی مسئلہ نہیں، بکرا مینڈا، بکرا بکری، مینڈا مینڈی، دمبا دمبی، وہ ایک ہی بریڈ ہے سمجھو، بکرا وہ تو الاؤڈ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو جانور یاد رکھیں اس کے اندر آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بکرا بھی الاؤڈ نہیں ہے سوا بھینس، ایسے بھی علاقے یاد رکھیں وہاں بھینس الاؤڈ ہے، بکرا بھی الاؤڈ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے بہرحال، لیکن بہت مختصر ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ بکرے کی قربانی تو نان مسلم کلچر میں بھی دی جاتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، تو لہٰذا بکرے کا تو مسئلہ نہیں۔ تو لیگالٹیز کا خاص دھیان دیں، خواہ ایسے کام نہ کرے جس کے نتیجے میں قربانی تو ایک طرف رہ جائے، آپ کو اپنے کریئر کی، اپنے وقت کی، اپنے مال کی، اپنے عزتی قربانی دینا پڑے۔ قربانی کر دی جانور کی، کسی نے لیگل نہیں تھا زمین پر، کسی نے کمپلین کر دی، پولیس آ گئی، اندر چلے گئے۔ اب کیا کیا پرابلمز ہیں، پاسپورٹ نہیں بنتا، بن گیا تو باہر ٹریول نہیں کر سکتے جب تک کیس چلے گا، پرابلم سالو کرتے رہو اور کئی ایشوز چالو ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں ایسی چیز کرنا جس کے لیے کوئی فرض نہیں ہے؟ ہاں کو بولے آپ کو نماز مت پڑھو، ہم نماز پڑھے تو فلاں کریں گے، تو سمجھ میں آرام بولیں گے نماز تو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ قربانی میں سارے آپشنز ہیں نا آپ کے پاس۔ بہیمۃ الانعام کے اندر یاد رکھیے جو جانور آتے ہیں، یاد رکھیے ان کے اندر تو یہ چیز الاؤڈ ہے نا،
مطلب 4 قسم کے جانور ہیں, ہم اس کو 8 اس کے میل فیمیل بنا کے ہم بول سکتے ہیں. اونٹ اونٹنی, گائے بیل, بکرا بکری اور دمبا دمبی. اور اگر بکرا بکری دمبا دمبی اور مینڈا مینڈی کو ایک کیٹیگری میں ڈال دے تو 3 ہو جاتے ہیں. پھر تو یہ کر سکتے ہیں ہم یاد رکھیں. اتنے آپشنز ہیں, اور بکرے کا آپشن تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک عزیز میں سب جگہ الاؤڈ ہے. اس کا خاص خیال رکھیں, پرمیسیبل جانور کو ہی آپ ذبح کریں, ورنہ اننیسیسری. اچھا یہ صرف لیگیلٹیز تو ٹھیک ہے, اگر ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے. ابھی پرابلم کیا ریئل میں ہم کو لیگیلٹیز ہوتی ہی نہیں ہے. آپ کے پڑوس میں کوئی نان مسلم اس نے دیکھ لیا, اس نے جا کے محلے میں بول دیا, پورا محلہ جمع ہو گیا, گھر کو آگ لگا دیا. آپ چلو لیگلی کیا ہوں گا تو دیکھا جائے گا, یہاں گھر جل گیا, لوگوں کی جانیں چلے گی, موب لنچنگز ہوئے. آپ کو بتایا نا, لوگوں نے لوگوں کو قتل کر دیا اس وجہ سے کہ انہوں نے فلاں جانور کو ذبح کرتے ان کو دیکھ لیا. ارے جانور ذبح بھی نہیں ہوا, شک پہ قتل کر دیا. بعد میں پتا چلا کہ وہ گائے بیل کا میٹ تھا ہی نہیں, وہ بھینس کا میٹ تھا. ہو رہا ہے نہیں, کیوں پھر رسک لینا؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں لیگیلٹیز کا دھیان دیں, ماحول کا دھیان دیں, پولیٹیکل سچویشن پہ نظر رکھیں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ کمیونل انفلوئنس ابھی لوگوں پہ بہت زیادہ ہے, اور لوگ لیگیلٹیز سے زیادہ. چلیے لیگل آپ پہ کیا ہوگا, کیس ہوگا, پھر کیس چلیں گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن کوئی آ کے اگر آپ کے گھر پہ موب اٹیک کر دے, قتل کر دے, مار دے, کیا کریں گے بتاؤ؟ کئی مثالیں میرے پاس 2014 سے لے کر اب تک دے سکتا ہوں, جو میٹ کے نام پر, بیف کے نام پر موب لنچنگ ہوئی, خاص طور سے گو ہتیا ہوئی بول کر موب لنچنگ ہوئی. تو پلیز اللہ کے لیے سمت کیجیے, لیگیلٹیز کا خاص طور سے دھیان دے. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑا جانور ہی ذبح ہو, آپ چھوٹا جانور بھی کر سکتے ہیں. ادھر اب مسئلہ کیا ہوتا ہے, بڑا جانور ہم اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے, سب کے نام کا حصہ ڈالنا ہے. ابا امی نانا نانا دادی دادا, اس کے بعد مر گئے تو ان کی وصیت وہ مرے, دادی دادا نانا نانی اور یہ فلاں فلاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ, ان کا حصہ, ان کا حصہ. تو اب پورے خاندان مل جائیں گے تو پہلے آرام سے بڑے میں 5 7 10 ہزار کے اندر معاملہ نہیں پڑ جاتا تھا, خوشی سے ہو رہا تھا. جب بڑا بند ہو مہاراشٹر میں تو لوگ آنا شروع ہوئے کہ وہ اب ایک حصہ نہیں ڈال سکتے ہر آدمی کے نام سے. اب کیا کرنا, اگر بکرے لیں گے تو 15-20 ہزار کا ایک بکرا جا رہا. ہاں 10-10-20 حصے ڈال رہے تھے آپ بڑے کے اندر, اب کہاں سے ڈال سکتے, اب 4-4 لاکھ کیسے ڈالیں گے؟ تو پھر لوگ اس مسئلے پہ آ گئے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جاتی ہے. اب یہ واقعی میں اصل مسئلہ یہی ہے, ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جاتی ہے, ایک حصہ. مطلب میں اور میری پوری فیملی, ایک خاندان جو ایک گھر میں رہتا ہے, ان کی طرف سے ایک حصہ کافی ہے. مطلب ایک بڑے جانور میں 7 خاندان ہو سکتے, ایک چھوٹے جانور میں ایک خاندان ہو سکتا ہے. ہمارے پاس پرابلم کیا تھا, ایک حصے میں ایک آدمی تھا, پہلے شوہر کا ایک, بیوی کا ایک, بچے کا ایک, ابا کا ایک, امی کا ایک, فلاں. ایک جانور اپنے گھر میں ہو گیا بڑا. جانور کی قیمت کہتی 7-8 ہزار. ابھی بڑے جانور کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے جب سے بین وغیرہ ساری چیزیں آئی ہے, اللیگل ہے, فلاں فلاں. تو بہرحال آسمانوں کو چھو رہی. تو آپ ایک جانور ذبح کر لے یا ایک حصہ ڈال دے, پورے خاندان کی طرف سے کافی ہے, حتیٰ کہ خاندان میں چاہے کتنے ہی لوگ ہوں. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہوتا. وہی انصاری رضی اللہ عنہ سے ایک تابعین نے پوچھا, آپ کیسی قربانی کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں انہوں نے فرمایا, ہم اپنی طرف سے اور اپنے خاندان کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتے ہیں. بہرحال تو آپ کو اتنا سب رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے. قربانی کے لیے جو الاؤڈ جانور ہے آپ وہ کریں, اور آپ کو لگتا ہے نہیں ہمارے لیے حق ہے ہمارا ذبح کرنے کا, تو آپ لیگلی جائے, چیزوں کو منوائے, گورنمنٹ کے اعتبار سے لاز کو چینج کروائے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ کرے. لیکن اس طرح سے رسک لینے کی اجازت میں بالکل بھی نہیں دوں گا, یاد رکھیے. چونکہ یہ کیس ہو جائیں گا, کیس ہونا پھر بھی سیف ہے اس کے مقابلے میں کہ موب لنچنگ ہو جائے اور ایشوز کھڑے ہو جائے, فسادات ہو جائے, جو کہ ہو رہے ہیں. تو بہرحال احتیاط کرنا کافی, یاد رکھیے. آئیے چوتھا پوائنٹ یاد رکھیے جو آپ قربانی میں نہ کریں, اس میں آج ہم دیکھیں گے, وہ یہ کہ تحقیق کر کے حصہ ڈالیں. اب جو لوگ حصہ ڈال رہے ہیں, جانور نہیں خرید رہے, حصہ ڈال رہے ہیں, تو تحقیق کر کے خریدیں. جانور کی عمر دیکھی جا رہی ہے نہیں دیکھی جا رہی ہے, عمر سے مراد دانت والا ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے, نہیں دیکھا جا رہا ہے. ورنہ آپ نے کسی نے ایڈ, اور میں نے اشتہارات دیکھے, میں ابھی جو بات کر رہا ہوں 2024 میں ہم بات کر رہے ہیں, مئی کے مہینے, جون کے مہینے کے اندر, اور ایسے میں نے اشتہارات دیکھے یہ سال کی قربانی میں 1200 روپے میں حصہ. اب مطلب میرے لیے تو تعجب کیا تھا, 1200 روپے میں حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب اگر 7 حصے ملا لے تو بمشکل 8400 روپے میں جانور آ رہا ہے کیا؟ جانور تو اس سے بھی کم آئیں گا نا, قربانی ہے, یہ ہے, کٹائی ہے اور بٹائی ہے, بانٹنا ہے, سب کرنا ہے. تو کیا 5000 کا جانور آ رہا جو 8400 میں حصے؟ لیکن اگر 1200 کا حصہ, پھر ایک اشتہار میں دیکھا 1400 کا حصہ, یہ 1200 سب سے کم دیکھا میں نے یہ سال, 1500 کا حصہ. ارے کیسے 1500 کا بھی حصہ بڑے جانور میں ہو سکتا ہے؟ بکرے کی قیمتیں جو ہے اگر آپ گاؤں کے علاقوں میں بھی ہے تو 12-13 ہزار تک جا رہی تھی, اور شہروں کے علاقے کے اندر تو 14, 15, 16, 17, 20 تک جا رہی تھی. ہاں الگ الگ شہر کے اعتبار سے. تو کیسے آپ کو ایک جانور بڑا جس میں 7 حصے مل سکتا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو بہرحال دیکھو بھائی,
کہ بھائی آپ بس تحقیق کر رہے نہیں حصہ ڈال دیں. پتا چلا اس نے جانور تو ذبح کیا, عمر دیکھا ہی نہیں اس نے, لایا ایک بچڑا 6 مہینے کا اور کر دیا, جس کو دانت آتے ہی نہیں 6 مہینے میں جانور کو, یاد رکھیں. سیٹ جو بکرا وغیرہ ہوتا ہے یاد رکھیں 1 سال کے بعد دانت گراتا ہو اور نئے دانت آتے ہیں. بیل گائے وغیرہ جو ہے 2 سال کے بعد دانت گراتے رہتے ہیں. اونٹ وغیرہ جو ہے 4 سال سے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے دانت گر کے آتے ہیں. مطلب اونٹ کم از کم 4 سال یا پلس ہوں گا تو اس کے دانت گریں گے تو اس کو ذبح کر سکتے ہیں. بکروں کا 1 سال پلس, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 1 سال ہوگا تو ذبح کر دو, دانت دیکھنا ضروری, لیکن 1 سال میں دانت گراتا ہے وہ اور نئے دانت آتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو وہ سب چیزیں دیکھو. تو جانور کی تحقیق تو کرو کہ اس نے عمر وغیرہ کا تقاضا دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے. ایک جانور میں کتنے لوگ حصے ڈال دے رہا ہے وہ, پتا چلا 10 لوگ ایسے 15 لوگ ایسے, بس پیسہ کتنا بھی کلیکٹ کرو 4 جانور ذبح کرو ہو گیا سب کی طرف سے. کرنا کیا کر رہا ہے, اتنے سستے حصے کیسے ہو رہے ہیں. اس کے بعد قربانی صحیح طریقے سے ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. پتا چلا آپ نے دے دی حصے کے لیے پیسہ, اس وقت اٹھ کے 3 بجے سے قربانیاں چالو کر دیا. ہاں ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں جو فجر سے پہلے قربانیاں کر رہے ہیں, جبکہ آپ کی نماز کے بعد قربانی کرنا ہے. جس نے اللہ کے رسول فرمایا نماز سے پہلے قربانی کی اس نے عام ذبیحہ کیا, کھانے کے لیے. وہ قربانی تو نماز کے بعد ہی ہوتی ہے, اور جس نے نماز کے بعد کیا اس نے قربانی کی ہے. تو یہ 4 بجے سے قربانیاں چالو کر دے رہے ہیں. اور دلیل کیا دے رہے معلوم, قربانی کرنے والے جو قصاب حضرات ہیں, ذبیحہ جو کرے بچرس, وہ یہ دلیل دے رہے کہ ہمارا گاؤں ہے اور گاؤں کے اندر ہمارے مسلک کے مطابق عید کی نماز نہیں ہے. جب عید کی نماز نہیں تو فجر سے پہلے چالو ہو گئے. عید کی نماز نہیں بھی ہے تیرے لیے اگر تو فقہ وہ مسئلے کو مان بھی رہا جو کہ صحیح نہیں ہے. جہاں جماعت بن سکتی ہے ہر نماز ہو سکتی ہے, کہ چاہے جمعہ ہو چاہے رہنا, لیکن میرا مان بھی رہا تو فجر سے پہلے کیا ہو رہا. آپ یہ تو دیکھو کچھ نہیں دیکھ رہے آپ, بس خوش ہے کہ بھائی حصہ ڈال دیا میں نے, رو گیا. تو نہیں بھائی پلیز تھوڑا سا کرو. ٹھیک ہے, اگر حصہ ڈال رہے معلوم ہے کس کے پاس ڈال رہے تو پوچھ بھی سکتے کون کون لوگ اس میں حصہ دار بن رہے ہیں, تاکہ پتہ چلے کہ اچھے نیک دیندار لوگ تو اچھی بات. میں نہیں کر رہا آپ ان کے مکلف ہیں, آپ ذمہ دار ہیں. اگر برے لوگ شامل ہوگے تو آپ کا حصہ حرام ہو جائیں گا, لیکن بہرحال نظر رکھنا ضروری ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, جو لوگ آن لائن دے رہے ہیں پیسہ ان کو میں خاص وہ کروں گا, وہ تو خاص تحقیق کرے آن لائن. مطلب میں نہ حصہ لیتا ہوں, نہ میں جانور جا کے دیکھتا ہوں, نہ میں اس شہر میں موجود ہوں, نہ میں وہاں نماز پڑھتا ہوں. میں ہوں سعودی میں اور میرا حصہ میں نے ڈال دیا انڈیا میں. چلو عید تو ٹھیک ہے, میں نماز کے بعد ہی ہوں گی یا تو اگلے دن عید ہوں گی. یہ پرابلم کیا معلوم آپ کو, وہاں کوئی فزیکل جا کے دیکھنے والا ہی نہیں. ہم 5 10 لوگ 50 لوگوں نے مشہور کر دیا کہ فلاں گاؤں میں اچھے حصے ہو رہے ہیں, سب نے مل کے اپنے 2 2 4 4 ہزار روپے ان صاحب کو بھیج دیے. ارے بھائی کوئی ایک آدمی تو دیکھے وہاں وہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے. بھائی میں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں لوگوں کے حالات ایسے ہمارے ملک میں کہ مدرسوں کے نام پہ چندے جمع ہو رہے ہیں. میں سب مدرسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مدرسوں کے نام پہ چندے جمع ہو رہے ہیں اور حقیقت میں مدرسہ ہی نہیں ہے, مدرسہ کا وجود ہی نہیں ہے, اور چندے جمع ہو رہے ہیں مدرسے کے نام پہ. تو پلیز جو آن لائن قربانیوں کے لیے پیسے دیتے ہیں وہ اس بات کی خاص تحقیق کرے کہ وہ کوئی نہ کوئی تو وہاں موجود ہو. جیسے کہ مثال کے طور پر میں کہوں کہ میرے بڑے بھائی آپ لیجیے اور آپ کیجیے, تو نظر رہیں گے نا بڑے بھائی کی جا کے دیں گے. نہیں میں نے آن لائن پیسہ ٹرانسفر کر دیا, وہ فلاں صاحب ہے اڑیسہ کے چھوٹے سے گاؤں میں, بہت غریب گاؤں میں قربانی کر رہے, کیا تماشا لگاتا ہے 1200 کے حصے. اور کون سے گاؤں میں قربانی ہو رہی ہے, کوئی جا کے تو دیکھنے والا ہے ہی نہیں. ارے بھائی لینے والا پیسہ مسلمان ہے نہیں, وہ کیسے تحقیق کریں گے آپ سمجھ رہے بات. بہت امپورٹنٹ ہے آن لائن کا جو مسئلہ ہے نا, اس میں تو بہت فراڈز چل رہے ہیں. تو پلیز اللہ کے لیے یہ کام بالکل بھی نہ کریں. اگر آپ آن لائن کر رہے ہیں تو کم از کم کسی لوکل علاقے میں فون کر کے پوچھیں کیا ایسا ہو رہا ہے, اور پریکٹیکلی اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. کئی چیزوں میں نے ایسی تحقیقات کی جو اتنا ویریفائڈ نظر آتا ہے, اتنا ویریفائڈ نظر آتا ہے کہ آپ تعجب کریں گے. مطلب آپ بولیں گے یار یہ تو بالکل جینوین ہے, اوتھینٹک ہے, بعد میں ویریفائی کریں گے تو بتائیں گے کمپلیٹ فراڈ ہے, کمپلیٹ فراڈ. اور یہ بہت ہو رہے ہیں, دن دہاڑے ہو رہے ہیں, کھلے عام ہو رہے ہیں. مطلب اس کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں آپ کو جیتی جاگتی مثال کی قربانی کی بول رہا ہوں, جس کو تو آپ بولیں گے اللہ کے لیے تھی, اس نے میرے کو حصہ بھی چاہیے نہیں تھا تو کہیں بانٹ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمارے شہر کے اندر ایک جو ہے بلا سودی نظم چلتا ہے, اس بلا سودی نظم کو پورے انڈیا میں پھیلا دیا گیا کہ آن لائن آپ اپلائی کیجیے, آپ کو مل جائیں گے 1750 روپیے آپ سے لیے جاتے ہیں بلا سودی لون دینے کے لیے. بینک کا نام بھی ڈسپلے کیا جاتا ہے, شخصیت کا نام بھی ڈسپلے کیا جاتا ہے, فون نمبر بھی دیا جاتا ہے. آپ 1750 بھر دیتے ہیں, پھر آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ کا لون ایشو ہونے والا, آپ کو 1% اماؤنٹ دینا ہے ایسا کیا بولتے ہیں آپ کو انشورنس. پھر آپ 1% پہ تھوڑا گھبرا جاتا ہے کہ یار یہ پیسہ زیادہ ہو رہا ہے. پھر آپ تحقیق کرتے اور بعد میں کسی کو کال کر کے پوچھتے تو پتا چلتا ہے بینک ہے, صحیح کام کر رہا ہے, لیکن وہ جس نے آپ کو آن لائن کانٹیکٹ کیا وہ فراڈ تھا. وہ بولتے ہمارا آن لائن کوئی سسٹم ہی نہیں بیچارا. ہر روز اگر 10-20 لوگوں کو بھی ایسا کاٹ دیتا ہے وہ, تو اس کی انکم دیکھیے آپ 35,000 70,000 کے بیچ میں کما لیتا ہے. اور دن دہاڑے کر رہے ہیں وہ, یوٹیوب پہ کر رہے ہیں, انسٹا پہ کر رہے ہیں, فلاں پہ کر رہے ہیں, ہر لیگل کوشش کر لی گئی, کوئی ہاتھ نہیں آ رہا. تو اتنے فراڈ کے زمانے میں آپ آن لائن قربانی
ٹھیک ہے، اگر ایسی بھی قربانی کرے کہ اورنگ آباد شہر میں قربانی کے لیے پیسہ بھیج رہے، میرا بڑا بھائی بھی ڈال رہا، آپ کے پیسے بھی ڈال رہے، بڑا بھائی چیک کر رہا، جا کے دیکھ رہا، چلو ایٹ لیسٹ کچھ تو، کچھ بھی نہیں معلوم، آن لائن پیسہ بھر دیا قربانی کا، بھائی ہو رہی نہیں ہو رہی؟ دیکھو لوگوں نے بہت فراڈ کیے، بہت دھوکے دیے، یاد رکھیں۔ حتیٰ کہ دھوکوں کا یہ لیول ہے، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، کہ حاجیوں سے پیسہ لیا گیا 400 ریال ان کی حج کی قربانی کے لیے اور کوئی قربانی نہیں ہوئی۔ تحقیق بہت ضروری ہے، تو اگر آپ آن لائن کر رہے ہیں یا آف لائن کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ حصہ ڈال رہے ہیں، تھوڑا ویریفائی کریں، تحقیق ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سارے دھوکے قربانی کے نام پہ لوگ دیتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ جو یاد رکھنا، قربانی میں جو کام نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے، لوگوں کو جو ہے اور لوکیلٹی کو یاد رکھیے، آپ کی قربانی سے ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو، اس کا آپ دھیان دیں۔ ورنہ آپ تو قربانی لا رہے ہیں، آپ کا بڑا شوق ہے قربانی کرنے کا ماشاءاللہ، ایک مہینہ پہلے آپ جانوروں کو لا لے رہے ہیں، اور ایک مہینہ پہلے لا رہے ہیں، لیکن سارا محلہ پریشان ہے اس کی آواز سے، اس کی گندگی سے، جو لوگ ہیں آپ کے اطراف میں، اڑوس ہے، پڑوس ہے، اور ساری چیزیں، اس کا بھی آپ دھیان دیں، ورنہ پتہ چلا آپ نے اپنے شوق سے بڑا دل لگانے کے لیے لا لیا، وہ بکرا ایسا کہ بس پوری رات چلا رہا، آپ کی نیند بھی حرام، پڑوسی کی نیند حرام، پورا محلہ پریشان۔ جانوروں کو لا کے آپ نے راستوں باندھ گیا، یا گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے، جانوروں کی گندگی، غلاظت، مکھیاں، مچھر، ہاں وہ بارش آ رہی تو پانی میں سب غلاظت مل جا رہی ہے، ڈرینیج چوک اپ ہو جا رہے ہیں اس کی وجہ سے، چونکہ ہمارے ڈرینیج اس کے لیے نہیں بنے جانوروں کی غلاظت بہنے کے لیے، تو وہ چوک اپ ہو جا رہے ہیں ڈرینیج، اور سارے مسائل ہو رہے ہیں، یاد رکھیے۔ تو پلیز آپ جب بھی قربانی کا جانور لائے تو اس کا بڑا دھیان دے، یاد رکھیے، صفائی کا دھیان دے، جگہ کا دھیان دے، رکھنے کا انتظام اس کا دھیان دے، ٹھیک ہے، اور خاص طور سے صفائی جانور کی قربانی سے پہلے اور صفائی جانور کی قربانی کے بعد، ورنہ قربانیاں جس ڈھنگ سے کی جا رہی ہے بہت ہی خراب معاملہ، یاد رکھیے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ بڑے بڑے مسلم محلے انہوں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں قربانی کے لیے ہونا چاہیے تھا نا اسپاٹس، یا قربانی کے لیے اس ٹائپ کی ٹائلز ڈالی گئی ہو، پانی کا انتظام کیا گیا، اس ٹائپ کی موہری اور نل کا انتظام کیا گیا ہو۔ آپ عام ڈرینیجز کے اندر اگر خون بھی ڈالیں گے نا، آپ وہاں چوک ہو جاتے ڈرینیج، عید کے دن دیکھیے کتنے ڈرینیج آپ کے علاقے میں چوک ہوئے ہوں گے، اور لوگ پریشان ہوں گے، پورا نالی سے پانی، گھروں سے پانی نکل رہا ہوگا، نانی ڈرافٹس فل ہو گئے ہوں گے، یہ سب ہوتا ہے، سسٹم نہیں۔ حالانکہ ہم اتنی بڑی مسلم کمیونٹی کرنا چاہیے نا، مسجد میں جیسا کہ انتظام رہتا ہے جنازے کی نماز کا، تو ایسا انتظام قربانی کا بھی ہو جانا چاہیے، پھر کچھ نہ کچھ کمیونٹی سینٹرز وغیرہ ہونا چاہیے، بٹ اینی ویز بہرحال اب نہیں ہے، ہم لوگ گھروں میں کرتے ہیں، تو پلیز صفائی کا خیال رکھیں۔ آپ نے جانور تو ذبح کیا، گھر کو تو صاف کر لیا، اور پورے محلے کو گندا کر دیا، وہ محلہ گندا ہونا وہ ایک الگ بات ہے، اس کے بعد جو چیزوں کو غلط جگہ پھینکا اور چھوڑا جاتا ہے، اف، کئی دنوں تک تو بدبو کا برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ نالوں کے اندر جو گندی بدبو رہتی، محلوں کے اندر جو بدبو آتی ہے، ڈرینیج چوک ہونے کے بعد جو معاملہ ہوتا ہے، روڈ کے اوپر جو ہرا اور لال پانی بہتے رہتا ہے، کس وجہ سے ہرا اور کس وجہ سے لال آپ سمجھتے ہیں، اور جو پھر اس کی بدبو اور سڑان اور ساری چیزیں ہوتی، سبحان اللہ۔ ایک مومن، ایک مسلمان کا طریقہ نہیں یاد رکھے، پاکی آدھا ایمان ہے، جو دین کا معاملہ یہ ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پلیز قربانی سے پہلے صفائی، قربانی کی وقت صفائی، قربانی کے بعد صفائی، بہت امپورٹنٹ ہے اس مسئلے کو سمجھنے کی، اور اس مسئلے کو عمل کرنے کی بہرحال ضرورت ہے، چیزوں کو تھوڑا سا سمجھداری اختیار کرنے کی بہرحال ضرورت ہے، ورنہ بہت گندگی ہوتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا رہنے کا پراپر انتظام ہو، لا کے رکھ رہے ہیں اگر آپ پہلے ایڈوانس میں، تو اسی طرح کھانے پینے کے اس کا اچھا انتظام ہو، پڑوس اور اس کو آپ کی جانور تکلیف، کچھ وقت تو تکلیف ہونا ضروری ہے اور ہوں گی بھی، وہ اس کے بغیر تو کچھ ہونے والا ہی نہیں، اس لیے تو پڑوسی ہے نا، پھر ہم ایک دوسرے کے ایک دن پہلے لائیں گے بھی تو کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ لیکن بولنے کا مطلب یہ کہ ایسا نہ ہو کہ 15 دن ایک مہینہ پہلے سے لا دیا، نہ پارکنگ کو جگہ نہ فنا، اور پھر یہ قربانی کے جانور کو کیا کرتے معلوم، صالح علیہ السلام کی اٹھنی بنا دیتے، جانور منہ ڈال کے دھکا دیا، قربانی کا جانور ہاتھ نہیں لگا سکتے اس کو، ڈھسنی مار دیا، اس کو کچھ نہیں کرنا، اس کو ڈھسنی کھاتے رہو، اس کی قربانی کا جانور ہے وہ، آپ جا رہے اچھا خاصا اٹھایا، لات اس نے مار کے آپ کو شاٹ مار دیا، اس کو ہٹا نہیں سکتے، وہ قربانی کے جانور رہتی تو فضیلت بڑھ گئی، اب کہاں لگا، ہاں اب تو تیرے کو فائدہ ہو گیا، یہ حصہ جہنم میں نہیں جلے گا تیرا، جا۔ تو قربانی کے جانور کا یہ حال کر دیے، سمجھے نا، کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، فلاں نہیں کرنا، کہیں بھی منہ ڈال رہا ہے، یہ ان لوگوں کا جو 2-2 4-4 مہینے پہلے سے لا کے رکھتے ہیں۔ بھائی پھر پراپر رہنے کا انتظام، پراپر کھانے کا انتظام، اور اس کی صاف صفائی کا پراپر انتظام، اگر قربانی ہوتا تو قربانی میں پراپر انتظام، اور قربانی کے بعد صاف صفائی کا، کلینلیس کا پراپر انتظام ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ورنہ ہمارے جو اگر آپ نان مسلم علاقوں میں رہتے ہیں یا مکس کلچر میں رہتے ہیں تو بہت بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اتنے گندے لوگ ہیں، اتنی گندگی مچاتے ہیں، اتنی بدبو کرتے ہیں، ڈرینیج جام کرتے ہیں، غلاظت کرتے ہیں، پورے محلے کو خراب کرتے ہیں، پوری بستی کو خراب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پلیز اس کا تھوڑا خاص خیال رکھیے آپ، ٹھیک ہے۔ اور ویسے ہی مسلمان جو ہے بہت بدنام ہو چکی ہے، ذرا چیز جو لیگل بھی ہے تو ہم کو زیادہ بدنام کر دیتی ہے،
ٹھیک ہے. اب دودھ کے لیے تو بھینسیں پالی جاتی ہے, تبیلے ہوتے ہیں, بدبو سب جگہ ہوتی ہے, اس کو کوئی برا نہیں بولیں گے کہ بھینس کو دودھ پینے کے لیے برا کر, لیکن قربانی کے لیے تھوڑی بدبو ہوتی نہیں تو بہت لوگ بولتے ہیں. میں ریال تو تھوڑا سا احتیاط کرے, اچھی بات ہے. تو اس کا خاص خیال رکھیے کہ لوگوں کو اور لوکیلٹی کو آپ کے جانور کی وجہ سے کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو, نہ اس کی غلاظت سے, نہ اس کی بدبو سے, نہ اس کی کٹائی سے, نہ اس کی رہائی سے, کسی بھی چیز سے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو آپ خاص وہ کریں اور جانور کو کھلا چھوڑ کر لوگوں کو تکلیف نہ پہنچا. ساتویں چیز جو یاد رکھنا ہے قربانی ہم کو نہیں کرنا, یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کچھ بنیادی مسائل پڑھ لے. نہیں تو کچھ بھی چل رہا ہے, مطلب اتنا کچھ بھی چل رہا ہے کہ کسی کو انتہا نہیں. قربانی کے لیے بیچارہ خطاب آ گیا, سب لوگ کھڑے ہیں, تو قربانی کی دعا, پھر وہ بات چلتی ہے, مطلب ویوز کریٹ ہوتی ہے, قربانی کی دعا, قربانی کی دعا, قربانی کی دعا, محلے کے بارے قربانی کی دعا کس کے پاس, خطاب آ گیا, وہ چوری رکھی ہوئی ہے قربانی کی دعا. بھائی یہ تو پہلے جان لینا قربانی کی دعا, یہ سب ٹائم پہ کرنے کا ہے. قربانی کی دعا بسم اللہ اللہ اکبر ہو گیا, بٹ پھر بھی آپ کو قربانی کی دعا بترتیب ہے, اس کی ترتیب بھی آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. اللہ ھذا منک ولک, اے اللہ یہ تیری طرف سے تیرے لیے, اور آپ چاہے تو نام بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دعا تو اتنی ہے, بسم اللہ اللہ اکبر, دعا اتنی ہے بہرحال. لیکن اب وہ بس وہ ہو جاتا. بھائی میرا بولنا ہے تھوڑا سا بنیادی مسائل کو پہلے جان لے, تو یہ سب مسائل ہی نہیں ہوں گے, اتنا قربانی کا ہیوک کریٹ نہیں ہوگا, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا بنیادی مسائل کو آپ جو ہے جان لیں. جیسے کہ مثال کے طور پر جن چیزوں کا آپ خاص وہ کریں کہ قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو ناخن اور بالوں کو نہ تراشے عید کا چاند دیکھنے سے لے کے اپنی قربانی ہونے تک. دوسرا یاد رکھیے, گھر والوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے یاد رکھیے ایک قربانی کافی ہو جاتی ہے. مطلب ایک حصہ پورے فیملی کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے, یا ایک حصہ پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے, چاہے گھر میں رہنے والے لوگ کتنے بھی ہو. ہمارے پاس انڈیا میں سسٹم ہے, ہر انسان کی طرف سے ایک حصہ, وہ کافی چلتا رہا جب تک کہ بڑے جانور لیگل تھے. بڑے جانور جب سے بند ہوئے سب کے حالات ہوش ٹھیک ہو گیا, اب ایک بکرے میں سب ماشاءاللہ خوش ہے, اور اب سب اس مسئلے پہ آ گئے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک حصہ, ایک گھر کی طرف سے 5000 حصے دیجیے نا. میں کہاں روک رہا ہوں, آپ کے اللہ نے دیا تو آپ کیجیے, لیکن ایک حصہ از انف ہو گیا. جیسا مثال کے طور پر ایک انسان نفل نماز پڑھ رہا تو 2 رکعت بھی پڑھ لے تو نفل تو ہو گئی. اب نفل کا لمٹ لیس ہے, نفل تو رات اور دن بھی عبادت کرتا, نفل عبادت لمٹ لیس ہو سکتی ہے نا. فرائض میں تو پابندی ہے کہ 4 رکعت, فجر کی 2 رکعت تو 2 ہی, اس میں عبادت اضافہ نہیں. نفل 2 کر کے پورا دن پڑھیے, آپ صرف ان وقتوں میں مت پڑھیے جب منع ہے, پڑھتے رہیے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا کر تو کتنی بھی سکتے, کفایت ہے یاد رکھیے. تو لہٰذا وہ مسئلہ آپ جان لیجیے. اسی طرح جو ہے ایک سے زیادہ اگر قربانی آپ کر رہے ہیں تو بس اتنا کہوں گا, ہمارے ملک عزیز کے اندر غربت بہت عام ہے. ایک سٹڈی کے مطابق بول رہا ہوں, اس کی کوئی میں سمجھتا ہوں میں ریفرنس شاید پیش نہ کر سکوں, لیکن کچھ ایک سٹڈیز لوگوں نے کی, اور یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں 20 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے, لیکن 1 کروڑ پلس لوگ ہی قربانی کرتے ہیں. مطلب تقریباً 19 کروڑ لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں. تو مالداری عام نہیں ہے, ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے نا. تو غربت عام ہے اس کا مطلب. تو لہٰذا ریکمینڈ کروں گا, میں نہیں کہوں گا کہ اس کے علاوہ آپ کریں تو کوئی غلط کام کرے, حرام کر رہے ہیں. ریکمینڈ کروں گا اگر ایک سے زیادہ قربانی کا ارادہ ہے تو کسی کی مدد کر دے اس پیسے سے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا قربانی نہ کرے سرے سے اور پیسے سے مدد کرے, ایک قربانی تو ہونا چاہیے, ہو گئی, اب باقی پیسے سے مدد کرے. بیمار, بے سہارا, معذور, مخروز, صرف شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ پیسہ نہیں, جہیز کے لیے انتظار کرتی بچیاں, بڑے مسائل ہیں. حالات یہ ہے کہ لوگ ٹوائلٹ کو کھلے میں جا رہے ہیں, اپنی شرمگاہ چھپانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. شرمگاہ کو آپ عام عوام میں نہیں کھول سکتے ہیں. جب آپ کھلے میں جاتے ہیں ٹوائلٹ کو تو ایک رسک فیکٹر تو ہمیشہ نہ کوئی دیکھ سکتا, وہ لے رہے لوگ. تو میں کہوں گا ایک قربانی کی بات کا زائد اگر کرنے کا ارادہ ہے تو پھر لوگوں کو مدد کر دے پیسے سے. بہت غربت ہے ہمارے پاس. میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 100 اونٹ ذبح کیا اپنی طرف سے. ایک اونٹ میں قربانی میں 10 حصے ہوتے ہیں اور حج میں 7 حصے ہوتے ہیں. حج کے بعد کی قربانی جو حاجی کرتا ہے تو اونٹ میں 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں, لیکن قربانی میں عام جو بقرعید کی ہوتی ہے 10 لوگ ہو سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے 100 اونٹ ذبح کیے, اور ایک مرتبہ آپ نے اپنی طرف سے ایک قصی کیا ہوا چت کبرا مینڈا ذبح کیا. جبکہ آپ کتنے لوگ تھے آپ کے گھر میں؟ 9 بیویاں تھی آپ کے انتقال کے بعد, 9 بیویاں اور آپ سنگ ایک, 10 لوگ. تو اسے پتا چلا آپ استاد تو زیادہ کیجیے کہ ہاں بس غریب غربت وغیرہ زیادہ ہے. تو میں بس اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں, پسند آئے تو عمل کیجیے, نہیں تو آپ کو کرنا زیادہ کیجیے. بہت لوگ مستحق ہے آپ کے اطراف میں دیکھیے, ان کی مدد کر دیجیے. بہن چلیے, اسی طرح ان مسائل کے اندر جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو تھوڑا بہت مسائل کا علم حاصل کر لے انسان, اس میں یہ بھی یاد رکھے جانور میں حلال و حرام کیا ہوتا ہے اس کا بڑا چرچا چل جاتا ہے عید سے پہلے. ہاں بوٹی حرام ہے, بوٹی بولے تو گوشت کی بوٹی نہیں, وجڑی انٹسٹائن کا جو اس کا بڑا حصہ ہوتا ہے یاد رکھیے, اسمال اور لارج انٹسٹائن ہوتا ہے, تو پتہ نہیں کہاں سے چل جاتا ہے. حالانکہ عام دنوں میں وہ کلو سے بکتی ہے, لیکن یہاں چلا دیتے لوگ. حرام ہے, کپور حرام ہے, کہاں سے لاتے مجھے نہیں معلوم. کپور حرام ہے, وجڑی حرام ہے, یہ حرام ہے, 7-8 کی لسٹ ہے وہ.
دیکھیے جو چیز انسان کھا نہیں سکتا اس کا استعمال جائز ہے. تو کھانے کے لیے بول سکتے ہیں، ہمارا ایسا کوئی بولے گا سینگ کھا سکتے کیا جانور کا؟ میں نے ایک لیکچر میں بولا جانور کی ہر چیز حلال ہے جو آپ کھا سکتے ہیں، بولے سینگ کھا. سینگ نہیں کھا سکتے یار، کوئی بھی نہیں کھا سکتے. اتنا بیوقوف آدمی کو ہوگا مجھے بھی نہیں پتا. کوئی بولے گا دانت کا پوچھیں دانت کھا سکتے کیا اس کے؟ تو اسے چمڑا کھا سکتے کیا؟ نہیں کھا سکتے. بال کھا سکتے کیا اس کے؟ بناؤ سالن روپیو، پھر کیا مسئلہ شور بھی بنا گی. ویسے نہیں، سینس ہونا چاہیے. مطلب سینس والی بات ہے یہ کہ جو چیز کھا سکتے، مطلب جانور پورا حلال ہے، جائز ہے. تو کھال استعمال کے لیے آئیں گی. سنگ سے چیزیں بنائی جا سکتی ہے، دانتوں کو کرش کر کے کچھ کیا جا سکتا ہے، گوشت کھایا جا سکتا ہے، کلیجی کا. تو یہ معنی ہے حلال کا. حلال کا ہر معنی ہے تو کھائی جانے والی چیز. استعمال جائز ہونا بھی حلال کی علامت ہے. ٹھیک ہے، بہرحال وہ سینس میں ہے. اس کا علم حاصل کر لے. ایسا کچھ بھی نہیں جو حرام ہے، یاد رکھیے. اس کے بعد یاد رکھیے سکن کا مسئلہ ہے. سکن کو بیچ کے آپ پیسے نہیں لے سکتے اس کی، یاد رکھیے، خود استعمال کے لیے منع ہے. اسی طرح گوشت بھی بیچنا جانور کا منع ہے. قربانی کا گوشت اگر میری قربانی ہے تو میں بیچ نہیں سکتا ہوں، اور آپ کو بھی اگر قربانی کا گوشت ہدیتاً آیا تو اس کو بیچ نہیں سکتے آپ. اس کو بیچیے مت. وہ بیچنے کے لیے، اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا. تو بنیادی کچھ مسائل ہے، بس آپ اس کو جان لیں تو بہرحال انشاءاللہ اس فائدہ ہوگا. اور بھی کئی چیزیں جو آپ مسائل علماء کی تقریر وغیرہ سنیں. 8 اور آخری پوائنٹ آج ہم دیکھیں گے جو قربانی میں نہیں کرنا چاہیے کام ہو. یاد رکھیے صرف خود مت کھائیے یار، دوسروں کو بھی اس سے حصے دار بنائیے اپنے کھانے میں. کچھ علاقوں میں آپ خود کھا سکتے ہیں، پورا کھا سکتے ہیں. کون سے علاقے ہیں جن علاقوں میں آلریڈی لینے والا کوئی ہے نہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ ٹھیک ہے، آپ ایسے علاقے میں جیسے سعودی میں ہیں، اور سعودی میں ایسے علاقے میں جو آپ کے اطراف میں سب سعودی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے اطراف میں غریب انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، فلاں افریقن ہوتے تو ان کو بھی آپ دے سکتے. کس کو دیں گے آپ بتاؤ؟ پھر جاؤ ڈھونڈو گھومو پھر دینا. ویسا ہے وہ، ٹھیک ہے، جذبہ ہے تو کرنے والے کے لیے سب کچھ ہے، وہ ایک الگ ہی چیز ہے. لیکن کیا بولیں گے اس کو؟ 4 آنے کا سالن اور 1 روپے کی اس کو پہنچانے کی کاسٹ لگ جائیں گی. یہ ہوتا ہے. بہرحال کچھ جگہ کیا ہوتا ہے، لوگ نہیں کھا پاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. آپ گلف کنٹریز میں جائیں گے، جانور کو ذبح کرتے اور کھالے سڑک پہ لاکے ڈال دیتے ہیں. کوئی لینے والا نہیں کھال کو. اندر کون جمع کرے گا، کون لائے گا، کون استعمال کرے گا؟ ان کو ضرورت نہیں اس کی. کئی جگہ تو جانور کو بھی ذبح کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی لینا چاہے تو لے سکتا ہے. قربانی کرنا اصل چیز تھی، لیکن اب کوئی کھانے والا نہیں، کیا کریں گا؟ ایسا ہوتا. تو وہ ایک الگ چیز. لیکن میں ہمارے علاقوں کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ. ہمارے علاقوں میں کیا یاد رکھیے، غربت بہت عام ہے. آپ گھر سے نکل جائیے، لینے والے بہت ہیں. اگر ہمارے پاس غربت عام نہیں ہے، اگر نہیں بھی اگر آپ مانے تو ہمارے پاس غریب مینٹالٹی تو عام ہے. وہ تو ماننا ہی پڑے گا نا. انڈین پاکستانی دیکھیے حج کو چلے گیا، کتنے روپے دے گے حج کو؟ ابھی تو 4 لاکھ 5 لاکھ حج کو لگ رہے ہو. پرائیویٹ سے 7.5 سے 8 لاکھ روپے لگ رہے ہیں حج کو دے گئے. لیکن وہ بھاگتا کون فری بسکٹ واٹر وہاں لینے کے لیے، فری چھتریاں تو ملتی وہ لینے کے لیے، فری چادر کون دے رہا اڑنے کو وہ لینے کے لیے بھاگ رہا پیچھے. تو یہ ہوتا ہے لینے والی مینٹالٹی. ہم ریسیونگ اینڈ پہ رہنا چاہتے ہیں. تمہارا مالدار سے مالدار بھی جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے، لیکن غربت ویسے بھی عام ہے، بہت عام. تو کیا کرے، لوگوں کو اپنا جو ذبح کرے قربانی اس میں حصے دار بنائے. ہمارے پاس ہوتا ہے جو ہم کو دیتا ہے ہم اس کو دیتا ہے. دیکھیے جو ہم کو دے سکتا ہے مطلب قربانی کر رہا ہے، تو اس کو بھی آپ بولیے مجھے دینے کی ضرورت نہیں، آپ بھی کسی غریب کو دیجیے، میں بھی کسی غریب کو دیتا ہوں. لیکن میں بالکل آپ کو روک نہیں رہا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں کو مت دیجیے، اس سے محبتیں بڑھتی، الفت میں جانتا ہوں. لیکن کہیں کی جگہ اننیسیسری خالی وہ ٹوکن آف، اس کو کہتے ہیں ایک کسٹم اور کلچر ہے. انہوں نے لا کے ان کے سامنے گوشت دی، انہوں نے سامنے، دونوں نے استعمال نہیں کرنا، پھینک دینا یا دے دینا ہے. پھر دے دو نا سیدھا غریبوں کو، بانٹ دو. امپورٹنٹ چیز ہے، اہم چیز ہے، لیکن نہیں کیا جا رہا. تو یاد رکھیے لوگوں کو حصہ دار بنائیں. ایک غلط فہمی بھی یہاں دور کرنا چاہوں گا. غلط فہمی کیا ہے؟ جانور کے اندر 3 حصے ہونا ہے، اور بہت شدت سے یہ ماننے آتا ہے ہمارے علاقوں کے اندر. ایک حصہ خود کھانا، ایک حصہ رشتہ داروں کا، اور ایک حصہ غریبوں کا. کہیں بھی حدیث کے اندر یہ 3 حصے موجود نہیں ہیں، کہیں بھی نہیں. حدیث میں جو الفاظ ہے کہ کلو، کھاؤ، ودخروا، اور اٹھا کے رکھو اگر رکھنا ہے تو، تصدقوا، اور صدقہ کرو. اور 2 ہی حصے ڈوڈو، کھاؤ اور رکھو اور صدقہ کرو. آج کی سینس میں کھاؤ اور فریج میں رکھو اور صدقہ کرو. ابھی ذخیرہ وہیں کرتے ہیں نا، پہلے جانے سکھاتے تھے، نمک ڈالتے تھے، اور وہ الگ الگ پروسیس تھے، وہ نہیں کرتے ہم لوگ. یہ کر سکتے آپ. اب وہ ایک حصہ بانٹنے والا، غریب رشتہ داروں کو ایک حصہ، غریبوں کو ایک حصہ خود کا. اب اس کو اتنا سختی سے واپس مانا جاتا ہے، گھر میں کو کھانے والا نہیں، پھر وہ ایک حصہ کھانا ہی ہے. 3 حصے کر کے بھیجے کے 3 حصے، پائے کے 3 حصے، پائے کے 3 حصے کر کے کس کو کیا ملنے والا ہے کہ اتنی نلی، کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، 3 حصے ضرور، اور کمپلسریلی کھاتے اس کو. دیکھو اللہ نے دیا ہے، پورا صدقہ کر دو. آپ کے حصے میں سے کھانا چاہیے، میں بھی ریکمینڈ کروں گا، فرض نہیں ہے، لیکن نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے ذبح کیا بکرا اور غریب علاقے میں کیا بانٹ دیا پورا. تھوڑا رکھ سکتا ہوں اپنے، رکھنا بھی چاہیے، کھانا چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کوئی ایسا، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، آپ چھوڑ دیں گے. تو اتنا مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. میں نے 2 جانور ذبح کر دیا، بڑے وہ بھی. اب ایک حصہ بولتا کتنا آپ دے گی؟
کتنا جانور ہو رہا، کتنے کلو ہو جا رہا، 60-70 کلو، کیا کروں گا ابھی گوشت؟ نہیں کھانا ہی بولا آپ کو، اس لیے کہ ایک حصہ اپنا، ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں کا، رشتہ دار نہیں بھی ہے تو رشتہ دار بنا کے بانٹے جا رہے، اتنا یہ سب ایسا نہیں ہے، بس آپ کھاؤ اور رکھو اور صدقہ کرو، بہرحال یہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال 3 حصے والا کانسیپٹ نہیں ہے، کھانا، رکھنا اور بانٹنا ہے، بانٹنے میں آپ صدقہ کیجئے، رشتہ داروں کو دیجئے، وہ کامن ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ لیکن خود پورا اٹھا کے رکھ لینا، ہمارے ماحول کے اندر پورا خود کھا جانا ڈیپ فریزر میں ڈال کے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور کچھ علاقوں میں تو ڈیپ فریزر کی بھی لوگوں کی ضرورت نہیں، قربانی کرتے ہیں بڑے کی، پورا کا پورا گوشت اسٹاک کر دیتے ہیں، اور وانا وہ کب تک چلاتے ہیں؟ آنے والے سال تک، 1 سال چلاتے ہیں۔ ہمارے اگر بنگالی بھائی سے ملیں گے کوئی آپ تو بتا دیں گے اس کا طریقہ کیا رہتا ہے، 1 سال قربانی کا گوشت کیسے حفاظت رکھا جاتا بغیر فریج کے، یہ بات یاد رکھیے، نمک کے اندر ڈال کر ریورس آسموسس جو پروسیس رہتا ہے جس سے چیزوں کو محفوظ کر دیا جاتا، وہ طریقے سے کرتا ہے، نمک کا لیپ لگا کے اس کو سکھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اب وہ خراب نہیں ہوتا، کسی بیکٹیریا پیدا ہونے کے چانس ہی نہیں رہتے اس کے اندر۔ چمڑی وغیرہ کو دیکھیں آپ، نمک لگاتے اسی لگاتے، چیزیں سڑتی نہیں، وہ لگا کے رکھ دیتے، جیسے ممی فائی کرتے تھے ایجپشنز، وہ طریقہ ہے، وہ رکھ دیتے، پورا اسٹاک رہتا ان کے پاس، اور بہت فضیلت والا رہتا نا۔ میں ایک بار ایک پروگرام کے لے گیا تو بولے مولوی صاحب قربانی کا گوشت کھائیں گے کیا آپ؟ قربانی کا تو گوشت رہتا، ذبیحہ کو میں قربانی بول رہا ہوں، ارے بقرعید کا گوشت بولے، ابھی بقرعید سے 7-8 مہینے کی بات ہے، میں بولا کہاں سے رکھی انہوں نے، کتنا برا حال ہوگا ڈیپ فریزر میں اس کا، نہیں مٹکے میں، بولے ڈیپ فریزر میں نہیں رہتا بولے، اور واقعی میں ایک دم ایسا تازہ گوشت رہتا، ویسی ٹیسٹ تھا اس کا۔ بہرحال ٹھیک ہے، آپ اسٹاک کرنے میں وہ ٹیکنالوجی یوز کیجیے، الگ بات ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں پورا جانور ہی اٹھا کے رکھ دے رہے، سال بھر کھا رہے آپ، یہ طریقہ نہیں، لوگوں میں بانٹو، اپنی خوشیوں میں لوگوں کو شامل کرو، غریبوں کو دو۔ قربانی کا میسج تو قربانی ہی دینا ہے نا، قربان کرنا سمجھتے نا، کچھ نہ کچھ سیکریفائس ہے، تو لوگوں کو حصے دار بناؤ، یاد رکھیے، تو غریبوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، پڑوسیوں کو دو، ایون وہ ہمارے نان مسلم بھائی جو یہ کھاتے ہیں ان کو بھی آپ دو، اس کی کوئی ممانعت نہیں، یاد رکھو کوئی ممانعت نہیں، شرعاً آپ قربانی گوشت نان مسلم کو دے سکتے ہیں، اگر وہ لے سکتے ہیں تو، میں یہ بات خاص بول رہا ہوں، تو آپ نے سن لیا بس میں نے بولے دو لے آ کے دے دیا، کچھ نیا کانڈ ہو گیا، پھر وہ نہیں بول رہا ہوں، وہ کھاتے ہیں تو آپ دو، وہ کھاتے ہیں آپ دیتے ہیں، لیکن علاقہ محفوظ نہیں ہے تو بھی مت دو، مت جاؤں، لیکن ساری چیز سیفٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے تو آپ کرو، اگر وہ کھاتے ہیں تو یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ کسی کے حصہ نہ ملنے پہ برا مت مانو، ہاں بس کڑیا کل آیا نہیں اب تک، تو کسی کے حصہ نہ آنے پہ برا مت مانو، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ کو گوشت دے اس کو حصہ مت دو، جو نہ بھی دے اس کو دو، یاد رکھو، اور خاص طور سے غریب، مسکین، محتاج، معذور، ان کو دینے کی بہرحال کوشش کرو، جن کو ویسے مل نہیں رہا ہے، یا بیچارے کیا بولیں نادر ہے یا غریب ہے، مسکین ہے، مجبور ہے، بہرحال ان کو دینے کی بہرحال کوشش کرے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میرے ذہن میں تھی کہ قربانی میں یہ کام ہم نہ کریں، تاکہ ہماری قربانیاں صحیح ہوں، شرعاً بھی صحیح ہوں، لا آف دی لینڈ کے مطابق بھی صحیح ہوں، جان مال عزت آبرو کی بھی حفاظت ہو، اور ہم مطمئن ہو کہ ہم نے جو قربانی کی وہ اللہ رب العزت انشاءاللہ قبول کریں گا۔ تو یہ سارے پوائنٹس میں کچھ شرعی پوائنٹس تھے، کچھ لیگل پوائنٹس تھے، اور کچھ سوشل پوائنٹس تھے، جو میں نے سب جمع کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا درد۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں، اور اپنی قربانیوں میں یہ کام ہم نہ کریں، یاد رکھیے۔ کیا کرے وہ آپ سب کو پتہ ہے، قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے، کیا نہ کرے کے لیے میں نے سوچا یہ 8 پوائنٹ میرے ذہن میں ہے جو اپنے علاقے میں ہوتے ہیں، میں نے وہ رکھنے کی بہرحال کوشش کی۔ کچھ باتیں اگر اس میں چھوٹ گئی ہے تو سوال جواب کے اس میں آپ جو ہے اس کو پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ باتیں بھی اس میں نہیں ہوں، تو بہرحال میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی معنوں میں خالص نیت کے ساتھ اس کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو جو ہے جو قبول کرے۔ اللہ رب العزت قربانی کے پیچھے کے واقعے کو یاد کر کے، ان شخصیات کو یاد کر کے ان جیسا بننے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ اور وہ پورے ان کا خاندان یاد رکھے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم تمام کو ہر عمل کو قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات درس سے نہ سمجھی یا کوئی آپ کا سوال ہو تو پوچھ لے۔